بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا جو درس ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 84 پر مشتمل ہے۔ ترتیب میں چونکہ انہی آیات کا نمبر ہے تو اس حوالے سے آج گفتگو وہ روزوں کی فرضیت اور روزوں کے حوالے سے جو احکام ہیں ان کے حوالے سے ہوگی۔ آپ سماعت کیجئے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کو اپنے قلب و روح کا حصہ بنا لیا ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، تمہارے لیے یہ معاملہ فرض کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتبا، یہ فریضہ کے معنی میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اس سے پہلے ہم نے 2 احکام پڑھے ہیں۔ ایک وصیت کے حوالے سے، اس کو بھی کتبا کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ قصاص کے حوالے سے اس کو بھی اللہ کریم نے اسی لفظ کتبا سے بیان فرمایا۔ تو یہاں روزوں کی فرضیت کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، الصیام، روزے، روزوں کو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت المبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا، اور روزوں کی فرضیت کے ساتھ یہ بھی ہمیں معلومات دی کہ یہ کوئی نیا کام نہیں، اے امت مسلمہ، تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تمہاری طرف پہلی دفعہ روزوں کی فرضیت نازل ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی جو صاحبان ایمان گزرے ہیں، جن کو اللہ پاک نے توفیق ایمان دی، اور امت مسلمہ سے پہلے کے جو زمانے گزرے ان میں بھی اہل ایمان کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اب ساتھ ہی اللہ کریم نے روزوں کی جو فرضیت ہے اس کا مقصود بھی بیان کر دیا، اور اس کا جو حاصل ہے کہ روزہ کیوں فرض قرار دیا ہے، روزہ تمہارے اوپر اللہ نے کس لیے فرض قرار دیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے مقرب بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے پاک ہو کر صاف اور اجلے بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو لفظ صیام استعمال ہوا، کتب علیکم الصیام، صیام جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے صوم، ایک روزہ اور صیام جمع۔ اب یہاں پر بھی اشارہ موجود ہے کہ روزے ہم نے رکھنے ہیں، اور ان روزوں کو ایک سے زیادہ یعنی تعداد میں زیادہ ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے، اگلی آیت شروع اس طرح ہوتی ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، روزے یہ جو تمہارے اوپر فرض ہیں
یہ گنتی کے صرف چند دن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ نے سال میں 365 دن رکھے، ان 365 دنوں میں اللہ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہے، اور ہم وقت ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہر وقت رب کریم کی نعمتیں اڑاتے ہیں اور زندگی کو پرآسائش طریقے سے گزارتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک لمحہ بھی تکلیف نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کلو وشربو پر ہم ہر وقت عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں یہ ایام، یہ دن ہیں معدودات، گنے ہوئے چند دن ہیں۔ اب 365 دنوں میں 30 دن صرف اللہ نے ہمارے لیے، تقریباً 29 یا 30 دن یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص مخصوص وقت کے لیے ایک پابندی لگائی۔ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے الامساک اما تنازع الیہ النفس، کہ انسان اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور کر کے رکھے جن کی طرف نفس خواہش رکھتا ہے۔ آپ کا نفس جو چاہتا ہے، آپ کے دل میں جو شہوت، جو خواہش، جو طلب پیدا ہوتی ہے، آپ کا نفس جس چیز کی خواہش رکھے آپ اللہ کے حکم سے اس کو اپنے آپ کو دور رکھے۔ اگر آپ ایسے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ روزہ کہلائے گا، صوم کہلائے گا۔ تو شریعت میں اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ اگر ان 3 کاموں سے بظاہر جو ضروری ہیں ان سے انسان رکا رہتا ہے اور پھر اللہ کی یاد کرتے کرتے اس وقت کو گزارتا ہے، اپنے نفس کو ان 3 خواہشات سے روک کے رکھتا ہے، اور اللہ کی حکم کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کی وجہ سے اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کی وجہ سے جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور زوجیت کے عمل سے روکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح تمہیں وہ منزل ملتی ہے لعلکم تتقون، اگر تم نے روزوں کو ان آداب کے ساتھ رکھا کہ ظاہر کھانا پینا بھی رکے رہے، عمل زوجیت سے بھی رکے رہے، اور پھر زبان کو بھی گناہ سے روکے رکھا، ہاتھ کو بھی گناہ سے روکے رکھا، نگاہ کو بھی گناہ سے روکے رکھا، اگر تم اس طرح اپنا وقت گزار کر یہ چند دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھے لعلکم تتقون، پھر تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے پرہیزگار اور اللہ کی بارگاہ میں متقی بن کر تم اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ قرآن کا حکم یہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، کیا ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے پر فرض ہے کیا ہم اس پر پابند ہیں یا نہیں؟ ہمارا گھرانہ اس کا پابند ہے یا نہیں؟ ہمارا علاقہ اس بات کا پابند ہے یا نہیں؟ اس بات کو دیکھنا ہے۔ لوگوں اس بات کو یوں سمجھو کہ ایک بات میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ آپ کریں تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ میری نسبت کا احترام کرتے ہوئے، آپ حیا کرتے ہوئے اس بات پر عمل کریں گے، لیکن میں بے حیثیت اور لم یکن شیئا مذکورہ کی حیثیت سے میں بات کروں تو آپ میری عزت رکھتے ہیں، لیکن جب مالک کے کل کی طرف سے حکم آئے اور نہ صرف حکم آئے بلکہ بطور فرض آئے تو ہمارے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو لفظ، یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہو اور انسان کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہو تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا یہ اس کا حکم ہے، کل میں نے جس کے سامنے جانا ہے اور پیش ہونا ہے یہ میرے لیے اس کا حکم ہے، تو یقیناً پھر ہمیں اس پر عمل کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ لگے گی۔ لیکن جب تک ہمارے قلب و روح میں ایمان پختہ نہیں ہو جاتا،
ہم اپنے رب کو اپنے قلب و روح کی گہرائی کے ساتھ نہیں مانتے، اس وقت تک ہمارے اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں کو ایمان کا نور نصیب ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے ان کی جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے عمل کبھی رک نہیں سکتا۔ اللہ نے اسی طرح مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، میرے بندو، مجھے ماننے والو، اگر تم مجھے مانتے ہو تو یہ میرا تمہارے لیے حکم ہے اور یہ میں فرض قرار دے رہا ہوں کہ تمہارے اوپر روزے یہ فرض ہیں، اور یہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی فرض تھے۔ اور مقصود روزے کا اور جو اس کا مطلوب اور مقصود اور منزل ہے اور جو اعلیٰ ترین اس کا جو پھل ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور خود کو روزہ دار بنا کر اللہ کی یاد کرتے کرتے وقت گزارتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے پاکیزگی کا ایک عظیم رتبہ عطا کیا جاتا ہے، وہ متقین میں شامل ہوتا ہے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ہماری ایک تربیت کا حصہ بنایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مومنوں یہ ایک تربیت کا پروسیس ہے کہ ایک ماہ تک تم نے کھانا پینا اور جو یہ حلال تمہارے لیے ہے چیزیں ان کو روکا گیا ہے۔ اب اس سے تم نے سبق لینا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر ایک ماہ تک تمہارے لیے جائز چیزیں بھی حرام ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، مخصوص وقت تک تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ ناجائز باتیں جو ہم ساری زندگی جن سے باہر نہیں آتے وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ قرآن کا یہ حکم کہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکنا، روزے کا معنی رکنا، اپنے آپ کو دور کرنا، نفس جس کی خواہش کرے اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم ایک ماہ تک حلال رزق سے بچ سکتے ہیں، ایک ماہ تک پینے سے رک سکتے ہیں، ایک ماہ تک ہم اپنے عمل زوجیت سے رک سکتے ہیں، تو ہمیں باقی 11 مہینوں میں اللہ کی طرف سے جو حلال چیزیں ہیں صرف ان پر اکتفا کرنا ہے اور جو حرام ہیں ان کی طرف نہیں جانا۔ آپ دوبارہ اس بات کو سمجھیے کہ ایک مہینہ اللہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو ایک پروسیس سے گزارا کہ لوگوں یہ مہینہ تمہارے لیے جو جائز ہیں ان چیزوں سے بھی رک کے رہنے کا ہے، اور جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں یاد رکھنا وہ ناجائز چیزوں سے بھی تم نے بچ کے رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک مہینہ عمل کیا اور پھر باقی 11 مہینے چوری، رشوت، گناہ، جھوٹ، ظلم اور جو غیبت جو ہو سکا گناہ کرتے رہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے فرمایا ایام معدودات، لوگوں یہ چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں اور یہ گزر جائیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایکسیپشن بیان کی، فرمایا فمن کان منکم مریضا، بس جو ہو تم میں سے بیمار، اگر کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے میں بیمار ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یہاں مفسرین نے اور جو فقیہ حضرات ہیں انہوں نے، مفتیوں نے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر مریض اور مسافر کے لیے اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بے شک چھوڑ دیں اور بعد میں رکھ لیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اب مریض جو ہے وہ کس سطح کا مریض ہے، یعنی کس مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور کس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا وہ جائز ہے، یہاں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی بیماری ہو جس سے انسان کو مزید ہلاکت کا خطرہ ہو اور بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو اور انسان کسی ہلاکت میں پڑ جائے، تو ایسی بیماری کے لیے، بیمار کے لیے روزہ رمضان میں چھوڑ کر دوسرے مہینوں میں رکھنے کی اجازت ہے۔
اسی طرح اگر ایک بندہ مسافر ہے تو سفر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ ہے 3 دن انسان پیدل چلے. 3 دن تک پیدل چلتے چلتے جتنا فاصلہ طے ہو سکتا ہے وہ فاصلہ وہ سفر کہلائے گا. یعنی 3 دن سے کم اگر کسی فاصلے کو آپ طے کر لیں پیدل چلتے ہوئے تو وہ آپ پھر مسافر نہیں شمار ہوں گے. تو یہاں 3 دن کی مقدار کو جو بیان کیا گیا وہ کہا گیا کہ 36 کوس پرانے زمانے کی یہ ایک بات ہے اور 54 میل ہے. تقریباً یہ 70-80 کلومیٹر بنتی ہے. تو اگر اتنا سفر ہے تو آپ مسافر شمار ہوں گے اور اس دوران آپ کے اوپر روزہ رکھنے سے اجازت ہے کہ آپ نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں, تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ایسا مریض اور ایسا مسافر اس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, وہ ان دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور جنہیں طاقت نہ ہو اس کی, وَعَلَى الَّذِينَ, اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہ رکھیں, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين, وہ ایک مسکین کا کھانا بدلے میں دے دیں گے. یعنی ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس قدر شدید بیمار ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا, شیخ فانی بن گیا, یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے اور انسان یا ایسی بیماری کا شکار ہے, دائم المریض ہے, تو اس کا جو یہ کنڈیشن ہے ایسی حالت میں اللہ پاک نے اس کے لیے یہ اجازت عطا کی کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. اگر وہ رکھے گا, روزہ رکھے گا تو اس کے لیے مشکل پیش آئے گی. یطیقونہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوگا روزہ رکھنا, روزہ اس کے لیے بھاری ہوگا, مزید تکلیف بڑھ جائے گی اور انسان جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں ایسے بندے کے لیے اللہ پاک نے فدیہ رکھا ہے کہ فدیہ سے مراد کہ ایک مسکین کو جس طرح کا آپ خود کھانا کھاتے ہیں, ہر انسان کی مالی حیثیت مختلف ہوتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ سادہ یا غریب ہے, کمزور ہے, وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے, تو اس کے لیے فدیہ اس کے حساب سے ہے. لیکن ایک صاحب مال ہے اور اس کے پاس وسیع رزق ہے تو اس کا جو فدیہ ہے وہ غریب کے فدیے سے مختلف ہوگا, وہ اپنے حساب سے فدیہ دے گا. تو فدیہ ہوگا ایک دن کا, ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا جو انسان خود کھاتا ہے. اللہ پاک نے یہ ایک چھوٹ رکھی ہے. لیکن اس کے اوپر مفسرین نے 2 قسم کے اقوال بیان کیے ہیں. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اکثریت جس میں شامل ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ فرض قرار دیا گیا تھا, ابتداءً جب روزے فرض ہوئے تھے تو ان دنوں میں اللہ پاک نے یہ چھوٹ رکھی تھی کہ کوئی ایسا بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا یا مشکل ہے اس کے لیے روزہ رکھنا تو وہ فدیہ دے دے. اب فدیہ دینے سے اس کا روزہ ساقط ہو جاتا تھا. لیکن بعد میں اللہ کریم نے جب لوگوں کی عادت بن گئی اسلام پر عمل کرنے کی اور وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے تو اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, بس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے بس وہ اس کے روزے رکھے. تو اب وہ چھوٹ ختم ہو گئی. تو یہ ایک طرح سے یہاں پر اس بات کو مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ معاملہ فدیہ دینے والا یہ پہلے زمانے میں یہ تھا, بعد میں یہ منسوخ ہوا. لیکن یہ کچھ علماء کا قول ہے. لیکن یہاں احناف کا یہ رائے ہے, ہم حنفی ہیں, ہمارے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ مریض کا حکم اللہ نے علیحدہ بیان کر دیا, مسافر کا بیان کر دیا, لیکن جو مریض دائم المرض ہو جائے اور وہ شیخ فانی کا درجہ پا لے اور اس کا روزہ رکھنا اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے, اب وہ واپس آنے والا نہیں, بیماری اس طرح کی ہے, تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ چھوٹ رکھی ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا وہ بطور فدیہ یا بدلہ عطا کرے گا. اب فرمایا فمن تطوع خیرا, بس جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فہو خیر اللہ, تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی اگر ایک انسان مسافر ہے, اب اس کی اجازت تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے, اگلے دنوں میں بعد میں رکھ لے,
لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، وہ پھر بھی روزہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اجازت تھی، وہ پھر بھی روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ فرمایا گیا کہ ہاں، جو خود روزہ رکھے اور نیکی خوشی سے زیادہ کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اس کو وضاحت دی، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ بیماری عارضی ہے اور یہ تمہاری گزر جائے گی، لیکن اللہ کا حکم، جو فوائد، جو برکات، جو ماحول، جو سکون، جو لطف رمضان کے روزے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لوگو تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میں اس سارے مضمون کو اختصار کے ساتھ بیان کروں تو ہم نے 2 آیات کے اندر یہ اللہ پاک کی طرف سے سیکھا کہ اللہ پاک نے مومنوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہو گئی کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں۔ اور اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، اس کو غیر اہم جانتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرہ ایمان کے اندر ہم کاملاً نہیں آئے۔ اور دوسرا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ روزے رکھنے سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہم یہ بھی سیکھ چکے کہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے انسان کی، اندر کی روح کی ترقی، وہ مجاہدات کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے صوفیاء ہوتے ہیں، وہ کم کھاتے ہیں۔ ان کی 3 صفات ہوتی ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ تو ان میں کم کھانا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کھاتے کم ہیں، دوسرا یہ کہ وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ مجاہدات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا قلب و روح کے اندر ایک خاص پاکیزگی اور نور آتا ہے، اور انسان کے اندر جو شہوات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں اور نفس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور انسان کا باطن وہ منور ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ جو بندہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور صرف اس میں صبر اور شکر کے جذبات موجود ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کریم اس کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرماتا ہے، اور اس کے ایمان میں، اور اس کے تقوی میں، اور اس کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان وہ ملکوتی صفات حاصل کر، فرشتوں کی صفات حاصل کر لیتا ہے، وہ پاکیزگی کی طرف جاتا ہے، وہ تقوی کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ روزے جو ہیں وہ چند دن ہیں، ہم 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں لیکن کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ نے کہا حلال چیزیں کھاؤ، لیکن ہمارے لیے زندگی میں سال کے اندر چند دن یہ ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا اس کو مشکل یا بوجھل یا وزنی نہ سمجھو، بلکہ یہ چند دن ہیں۔ اور ہم نے یہ آج ریسرچ پڑھی ہے اور دنیا ثابت کر چکی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، فاسٹنگ، اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، تو اس کے اندر سے، جسم کے اندر سے جو غیر ضروری مواد ہوتا ہے، جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا مان چکی کہ اسلام جو ہے وہ آفاقی اور الوہی اور اللہ کی طرف سے یہ کامل اور اکمل دین بن کر آیا ہے، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ عبادت بھی ہے اور یہ صحت بھی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو اس کے اندر سے غیر ضروری اور نقصان دہ ایلیمنٹ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مریض اور مسافر کے لیے رعایتی احکام اللہ نے بیان کیے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ کرم کی بات ہے۔ وہ مطلق حکم دے دیتا اور کوئی رعایت نہ رکھتا، یہ بھی مالک تھا، اس کا یہ اختیار موجود تھا، لیکن وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو مریض ہے، طاقت نہیں رکھتا، مسافر ہے، مشقت میں ہے، اس کو مزید مشقت میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے قضا روزوں کی تکمیل کسی اور مہینے میں کرے۔ اور اسی طرح جو وہ کمزور
جو ذوف کے آخری درجے کو پہنچ جائیں، شیخ فانی بن جائیں، معذور ہو جائیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ رہے، اس کے لیے اللہ پاک نے فدیے کا راستہ دے دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ روزہ، آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیے گا، روزہ رکنے کا نام ہے ان چیزوں سے جن کی طرف نفس خواہش کرتا ہے۔ نفس جن چیزوں کی طرف خواہش کرے آپ ان چیزوں سے رک جائیں، یہ روزہ ہے۔ اب یہاں جو اہل محبت ہیں، اہل ایمان ہیں، عشاق ہیں، ان کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ساری یہ ایک روزے کی کیفیت سے گزرتی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ لوٹو، یہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ ایسے کرو، لیکن وہ ہر ناجائز کام سے خود کو روک کے رکھتے ہیں، اور یہ انسان کو وہ اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، اور اب لذات سے، شہوات سے، خواہشات سے، ہر اس میٹھی سریلی اور چاہت جس میں خوشی، نفس کو خوشی ملے، وہ اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اور اس طرح روکتے روکتے وہ زندگی ساری گزار کر اپنے مولا کے دیدار کے ساتھ اپنے روزے کا افتتاح کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اسلام کی تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنانے کی ہمت دے۔